الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه قال تعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نسلوں سے غلامان پنجتن ہو سنو لوگو نسلوں سے غلامان پنجتن ہو سنو لوگو میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے یہ جملہ تو پڑھو نا سارے میرا باپ بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پر
قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق قبلہ حافظ صاحب اور جتنے بھی ان کے رفقاء ہیں، بالخصوص حاجی صاحب، حافظ صاحب، دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا، ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالکل سادہ کر ہمارے شہر سیالکوٹ کی ایک بڑی روحانی اور علمی شخصیت گزرے ہیں، قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ وہ ہیں، آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں نا تو دنیا سے جاننا بڑا باکمال ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، لبوں پہ حضور کا نام آیا ہے تو روح پرواز کر رہی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی محفل سجاؤ تو کوشش کرو کہ محفل تین ہاتھ سے خالی نہ ہو۔ نمبر 1 محفل علمی ہو، نمبر 2 محفل فکری ہو، نمبر 3 محفل روحانی ہو۔ جس پروگرام کے اندر آپ کو یہ 3 چیزیں نظر آئیں گی نا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یار مزہ بڑا آیا سی، بلکہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے دل کچھ لے کر گئے تھے، کچھ ہو گیا ہے، برتن خالی لے کر گئے تھے، بھرا ہوا ہو گیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب سجانے والے بھی اس چیز کا خیال رکھیں، آنے والے بھی۔ اور میں یہ اکثر یہ دیکھتا ہوں، اب ہم لوگ نا شعروں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اشعار جو ہیں نا، اور جو پھر سٹیج پہ آنے والا ہے وہ بھی زیادہ پھر اشعار کا رٹا لگائے گا۔ کیونکہ جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے نا پھر اسی چیز کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر قوم نے قرآن کی آیتوں کو پسند کیا ہوتا نا تو یہاں پہ بیٹھنے والا آپ کے سامنے پھر 20 شعر نہ پڑھتا، 20 قرآن کی آیتیں پڑھتا۔ اگر آپ نے احادیث کے ساتھ دل لگایا ہوتا تو یہاں پہ بیٹھنے والا پھر آپ کو بات بات پہ شعر کا رنگ نہ بتاتا، بلکہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سناتا۔ اور اصل دین تو یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں نے تقریباً 3 آیتیں میں آغاز میں پڑھوں گا اور آپ کو تقریباً 7 سے 8 حدیثیں میں نے سنانی ہے، تو میری گفتگو مکمل۔ یہی تقریر ہے میری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا نا حضور کی زندگی کا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکی ہیں نا، وہ میری وجہ سے رب کے قریب ہو جائیں۔ سب سے بڑا مقصد حضور کی زندگی کا یہ تھا کہ جو لوگ کفر اور شرک کی وجہ سے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں نا، وہ میری وجہ سے اپنے دلوں کو بھی منور کر لیں، اپنے اذہان کو بھی منور کر لیں۔ اب آپ نے یہ رنگ دیکھنا ہے حضور کی تبلیغ کا۔ یہ میں آپ کو قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اس آیت کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ اب حضور کی زندگی کا یہ مقصد تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور کی لگن دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر تمہارا نقصان ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو وہ آگے سے غصہ کرتے تھے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ انسان کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ باپ بھی اگر پتر کو سمجھائے نا تو پتر نہ مانے۔ تمہارے پنجاب میں کیا کہا جاتا ہے؟ پھر ٹھیک ہے جی تو جتیاں کھائیں گے نا پھر تینوں لگے گا پتہ کہ ابا کیڑیاں گلاں کرتا سی۔ یعنی کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہو، اگلا تسلیم نہیں کرتا، تو آگے سے جواباً ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ غصے کا مقابلہ پھر غصہ ہے،
لیکن حضور نے سمجھاتے تھے کہ تم جس راستے پہ ہو یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں بربادی ہے. اور وہ آگے سے غصہ کرتے تو اس کے جواب میں حضور کا جواب کیا ہوتا؟ ہائے ہائے، میرے حضور مسکرا کے دکھاتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھو نا یہ کتنی ایک ویلڈ بات ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے ہیں یہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو نا، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے نا تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بکتے تھے. دین کی تبلیغ کے لیے یاد رکھنا، سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو بندہ کام کرنے والا ہوگا نا، سب سے زیادہ باتیں اس کو ہوتی ہیں. اب جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ سے زیادہ کسی کا مقام ہے، اور ٹگے ٹگے کا بندہ حضور کو باتیں کر رہا ہے. ٹگے ٹگے کا بندہ حضور ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو نہ پوجو، اسی حالت میں چلے گئے تو تمہارے لیے آگ ہے. تو وہ آگے سے حضور کو گالیاں بکا کرتے تھے. اور حضور کی زندگی کا رنگ دیکھو، حضور کی ادا دیکھو. ایسے نہیں ہمارے بڑوں نے کہا یا رسول اللہ تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اور پنجابی کے شاعر نے کہا جہاں سارا تو پھر لا پاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سے. حضور دے در جیا کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سے. اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے چند فلک دا بھی ڈیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل جائے. اب دیکھنا ذرا، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بتوں کو پوجتے ہو، تمہارے لیے آگ ہے، تمہارے لیے بربادی ہے اگر اسی طرح تم مر گئے. وہ آگے سے گالیاں بکتے تھے. آپ ذرا بات کا وزن دیکھ رہے ہیں جو میں کہنے لگوں. وہ گالیاں بکتے تھے، حضور ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے تھے. یہاں پہ ایک بات کہوں اگر آپ سمجھ گئے، مولوی کا گندا کرتوت اسلام نہیں ہے. پیر کا گندا کرتوت اسلام نہیں ہے. آپ کہتے وہ فلاں مولوی بگڑ گیا ہے، فلاں پیر بگڑ گیا ہے، تو بھائی تم اس کی وجہ سے اسلام کے ساتھ جڑے تھے، تم تو حضور کی وجہ سے اسلام کے ساتھ جڑے ہو نا، کلمہ حضور کا پڑھا ہے نا. تو اس لیے یاد رکھنا دوستو، اپنا ذہن مولوی کو دیکھ کے تبدیل نہیں کرنا کہ وہ کدھر جاتا ہے، پیر کو دیکھ کے تبدیل نہیں کرنا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہاں اگر اللہ رسول کی اتباع میں ہے اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو. اگر بگڑ جائے تو اس کو دیکھ کے دین سے دور نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پیر کی اداؤں کا نام اسلام نہیں ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کا نام اسلام ہے. تم نے پیر کا کلمہ نہیں پڑھا، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. تم یہ دیکھو میری آقا کی ادائیں کیسے. اب آپ اندازہ کرو، میرے حضور انہیں سمجھاتے ہیں. یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے بات کہاں سے چلانی ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کہیں کو کہتے جی میرا کلمہ پڑھو. اب دیکھو کیڑے کیڑے اوکھے کام کہتے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کوئی سوکھا کام ہے یہ؟ بغیر بٹن دبائے آپ مجھے لائٹ بند کر کے دکھاؤ، ہاں آپ میں سے کوئی کمال والا بیٹھا ہو تو قربان جائیں. حضور زمین پر تشریف فرما ہے، ادھر سے اشارہ کرتے ہیں. اکثر آپ کون کون مدینہ پاک گیا ماشاءاللہ. اب آپ کبھی جائیے گا نا، میں الحمدللہ 3 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہونا تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ سبز گنبد کے جب بالکل اوپر چاند آیا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم یہ وہ نہیں کہ میں کچھ جذبات میں آ کے بات کر رہا ہوں، یہ یقین کی کیفیت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاند سبز گنبد کے اوپر آتا ہے اور آج بھی آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرضیاں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج بھی یہ اشارہ کرو نا تو 2 ٹکڑے ہونا سے تیار ہیں. کبھی آپ اس کی کیفیت کو دیکھنا کہ وہ اس کے اندر جھکاؤ کتنا ہوتا ہے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے کلمہ پڑھو. کام دیکھو وہ کیڑے کیڑے کہتے وہ جو درخت نہیں ہے اس کو اشارہ کر کے پاس بلاؤ. آپ اپنے فروخ آباد کا کوئی بڑا پہلوان
بلاؤ اسے کو یار یہ جو درخت ہے نا اس کو جڑوں سمیت نکالو، تو وہ کہے گا ٹہنی توڑ سکتا ہوں، لٹک سکتا ہوں، جڑ سمیت نکال نہیں سکتا۔ تو قربان جائیں حضور اشارہ کرتے تھے نا، آجا آجا آجا۔ یہاں سے سمجھو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس نبی کے اشارے میں اتنی قوت ہے اس نبی کی ذات میں کتنی قوت ہوگی۔ حضور نے جا کے کھینچا تو نہیں نا، قوت تو نہیں نا، بس کہا آجا۔ اب غور کرو، میرے آقا انہیں اس طرح سمجھاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دکھاتے ہیں، وہ بس ضد ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر بتوں کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن قربان جائیں، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اب دوستان محتشم، ان معاشرے کے لوگوں نے حضور سے پہلے یہ ادا کہاں پہ دیکھی تھی؟ محبت کا یہ رنگ کہاں پہ دیکھا تھا؟ اخلاص کا یہ رنگ کہاں پہ دیکھا تھا؟ جد و جہد کا یہ رنگ کہاں پہ دیکھا تھا؟ غصے کے مقابلے میں مسکراہٹ ہے، گالیوں کے مقابلے میں دعائیں ہیں، وہ بضد ہیں، حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں کے اندر نا دو باتیں آئیں۔ کتنی؟ دو۔ وہ کہنے لگے کہ محمد عربی یہ جو جد و جہد اور اتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مین وجہ ہے۔ یا تو محمد عربی پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں تھا نا پتہ، سمجھو بس، وہ سوچنے لگ پڑے یا تو محمد عربی پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا محمد عربی ہمارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ انہیں نہیں تھا پتہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ انہیں نہیں تھا پتا۔ یہ دو باتیں ان کے ذہن کے اندر آئیں کہ یا تو محمد عربی پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا محمد عربی ہمارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اتنی جد و جہد ہے، اس وجہ سے یہ اتنی خیر خائی ہے، اس وجہ سے یہ اتنی کوششیں ہیں، اتنی محنتیں ہیں۔ جب یہ دو باتیں ان کے ذہن کے اندر آئی نا کہ خیر خائی کی یہ وجہ ہے اور جد و جہد کی یہ وجہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، ان کے اندر اعلان فرماؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو میں تمہارے ساتھ خیر خائی کر رہا ہوں نا کہ باز آ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، راہ رات پہ آ جاؤ، یہ جو دین اسلام کی تبلیغ تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کے صلے میں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، مگر ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہیں ان سے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، جو میرے قریبی ہیں ان سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جن کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا ہے، جن کی محبت کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یہ کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور دوستان محتشم، یہ بات بھی یاد رکھنا، ہمارا نبی پاک کی آل سے پیار کسی کی ضد کی وجہ سے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کی آل کا پیار زندگی ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کی آل کا جو پیار ہے وہ ہماری جان ہے۔ اور ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا، کہتی ہے مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے رہ سکتی ہے، سنی مصطفیٰ کی آل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارا جو ان سے پیار وہ کسی کی ضد کی وجہ سے نہیں۔ اور میں آپ کے سامنے جو ایسی کچھ باتیں کروں گا، نوجوانوں آپ نے توجہ سے یاد رکھنا ہے۔ مجدد الفسانی، علماء جانتے ہیں کہ یہ کس پائے درجے کی شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 100 سال کے مجدد ہیں، حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل پہ لگے تو بولنا۔ مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، آپ کو پتا ہے شرائط کے اندر ہے نا، بغیر وضو کے تو نماز نہیں نا، بغیر پاکی کے نماز تو نہیں نا۔ یہ نوجوانوں تم نے بولنا ہے اس بات پر۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے،
سنی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی آل سے پیار شرط ہے. سنی ہونے کے لیے. اور یاد رکھنا ہم کا ہی پیار قبول ہے. میں ایک بات کرنے لگوں مکتوبات شریف سے, اور یاد رکھنا علی کے نام پر عاشق بولتا ہے, منافق نہیں بولتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی, فرماتے ہیں ولی وہ بنتا ہے, ولی جس پر مور علی المرتضیٰ لگاتے ہیں. اور اگلی اس سے زیادہ سبحان اللہ کی صدا, مجدد الفسانی جیسے بندے نے یہ بات لکھی, فرمایا صرف اس امت کے اندر نہیں پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے جس کو مقام میں ولایت عطا کیا ہے علی المرتضیٰ کے فیض کی وجہ سے عطا کیا ہے. صرف اس امت کے اندر نہیں پچھلی امتوں کے اندر بھی. اب آپ ذرا سوچنا, ولی وہ بنتا ہے جس پر علی پاک مور لگائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سنی, داتا صاحب سنی, عبداللہ شاہ غازی, خواجہ معین الدین چشتی, بابا بولے شاہ. علی پاک نے ساریاں مورا سنیاں نو کیوں لائیاں نے؟ دیکھو کسی سے اختلاف نہیں, لیکن حقیقت پسند بنو نا. یہ ساری موریں سنیوں کو کیوں لگائی ہیں؟ بظاہر تو کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم جتنا کرتے ہیں اتنا تو کوئی نہیں کرتا, لیکن ادھر دیکھو کہ جس کو مقام ولایت دیا جا رہا ہے وہ سنی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے تم کا پیار اس لیے قبول ہے, تم ابو بکر کو رکھ کے علی علی کرتے ہو, تم عمر کو رکھ کے علی علی کرتے ہو, تم عثمان کو رکھ کے علی علی کرتے ہو. اور حضرت علی المرتضیٰ نے خود یہ بات بیان کی, کہتے ہیں میرا پیار ابو بکر اور عمر کا بغض ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ چیک کرنا ہو میرے سے پیار کرنے میں پکا ہے کہ نہیں, اس کے سامنے میرے یار ابو بکر کا ذکر کرنا, اس کے سامنے میرے یار عمر فاروق کا ذکر کرنا. اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھنا منافق ہے, چہرے پہ بہار آ جائے سمجھنا ابو بکر کا بھی عاشق ہے, علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے. یا میری بات کو سننا, یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے کبھی بھی بیان کو جو ہے نا سستے داموں لوگوں کو نہیں سنایا. اے نہیں کہ تسی ادھر ادھر تک ہو, اب کوئی بھی آئے وہ آ کے بیٹھیں گے, پتہ ہے کن کو آگے بٹھانا ہے جو سٹیج پہ موجود ہیں, تسا ایتھے اتھے نہیں تکنا. ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے, میں نام نہیں لیتا بس سمجھو. حضرت اگر کسی کو حوالہ بھی چاہیے ہوگا نا قبلہ قاری صاحب, تسی مینوں صرف میسج کرنا ہے, اگر میں نہ دوں گا تو آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ابو بکر ہے نا وہ میری سماعت ہیں. بات تو ذرا سمجھنا, ابو بکر جو ہے وہ میری, جو فاروق اعظم ہے نا وہ میری بصارت ہے. کون کہندے پہ نے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, تسی آکھو قاری صاحب تسی سارے ٹھیک ہو, تہاڈی سماعت ٹھیک نہیں, مطلب ہے گل تسی مینوں کیتی. آپ یہ کہو قاری صاحب تسی سارے ٹھیک ہو, پورا وجود کمال ہے, لیکن آپ کی بصارت ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ ہے بات آپ نے مجھے کو لگائی ہے. اب ذرا میری طرف دیکھنا, یہ ہے علی المرتضیٰ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا یہ مینوں مننا جی نا پورا مننا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, چلو آپ کے ذوق کے لیے سنیو, اپنے پہ ناز کرو. صدیق عمر دیکھو, عثمان غنی دیکھو, دیکھنا چاہتے ہو تے مولا علی دیکھو, کملی والے دا ہر یار نیرا لائے, اے
जुमला तो पढ़ो ना सारे। आप निरालाए दरबार निरालाए, आप निरा ये एक आयत मैंने पढ़ी है और उस पर कुछ मैंने गुफ्तगू। अब आओ दूसरी आयत की तरफ। ये आप आयत उलमा से सुनते हो और तर्जुमा भी अक्सर लोगों को आता है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। तवज्जो से पहले तर्जुमा समझना है। अल्लाह यही चाहता है नबी के घर वालों तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे, खूब पाक कर दे, खूब सुथरा कर दे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ख्याल भी नहीं लाना कि पहले नापाकी थी फिर पाक किया गया ना। देखो ना, अल्लाह यही चाहता है हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे। तो फरमाया यहां से ये नहीं सोचना कि पहले पलीती थी फिर सुथरा किया गया, पहले नजासत थी फिर पाक किया गया। फरमाया ना, अब जरा समझना, आप बैठे भी मस्जिद के अंदर हो, आगे मुफस्सिरीन लिखते हैं, कहते हैं मतलब ये है कि जिस तरह मस्जिद के अंदर मस्जिद की सफाई करने के लिए खातिम रखा जाता है, तो मतलब ये नहीं होता कि तुझे इसलिए रखने लगे हैं कि पहले मस्जिद पाक थी, तू पहले नापाक थी, अब तूने पाक करना है, पहले नजासत थी अब तूने सुथरा करना है ना, बल्कि इसलिए रखा जाता है मस्जिद पहले भी पाक थी, तुमने सिर्फ गंदगी को करीब नहीं आने देना। मस्जिद पहले भी सुथरी थी, तुमने बस वो जो है ना धूल मट्टी उससे मस्जिद को सुथरा रखना है। तो दोस्तों, इन्नमा युरीदुल्लाह, ये पैगाम है, ये पहले भी पाक थे, ये पहले भी सुथरे थे, ये पहले भी साफ थे। हमने जिम्मा ले लिया है क़यामत तक कोई नापाकी करीब नहीं आने देंगे, क़यामत तक कोई नजासत करीब नहीं आने देंगे, क़यामत तक कोई पलीती करीब नहीं आने देंगे। इस बात पे अगर आप खड़े होकर भी दांत दोना तो कम है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, उन्हीं में से अज़ीम शान रसूल भेजा जो उन पर कुरान की आयतें तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, फरमाया जो मेरा महबूब है ये लोगों के दिलों को पाक करता है, ये लोगों के दिलों को साफ करता है। बात समझ में आए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। और अल्लाह की मखलूक को मुस्तफा पाक कर रहे हैं, मुस्तफा के घराने को खुद रब पाक कर रहा है। अल्लाह अकबर। जिनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है उनकी शान, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम। ए दुश्मनाने अहले बैत, सुनियो इस जुमले पे बोलना है, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आला हजरत के भाई को पढ़ूं अगर आपका ज़हन है तो। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयान अहले बैत, मुस्तफ़ा का मदीह खा है, मदीह खाने अहले बैत, मुस्तफ़ा का मदीह खा है, मदीह। और बेअदब गुस्ताख के को बता दो ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास।
دوستان یہ میں اس لیے آپ کو بات جو ہے نا اللہ کے الحمدللہ میں نے 13 مسئلے پڑھائے ہیں الحمدللہ. تو یہ میں اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا قرآن زبانی پڑھو نا زبانی پڑھو, تو فرمایا اس کا بھی ثواب ہے لیکن دیکھ کر پڑھو تو ڈبل ثواب ہے, زیادہ ثواب اللہ عطا کرتا. کیونکہ آپ یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں حضرت صاحب وہ آیتاں پڑھی جا رہے سن تے ترجمہ کری جاتے. میں اس لیے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, یقین جانو بڑا لطف آئے گا. قرآن سننے کا ذوق رکھتے ہو؟ ہاں الحمدللہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر لینے کا شرف عطا کیا ہے. یہ قرآن میں الحمدللہ سب سے پہلے قاری قرآن تھا, خطیب بعد میں بنا, عالم دین بعد میں بنا. قرآن سنو پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. بڑا توجہ کے ساتھ اے دیکھو, کوئی بھی آپ ترجمہ لے کے آ جاؤ نا, والعادیات ضبحا, اللہ کہتا ہے ان گھوڑوں کی قسم. یار وہ گھوڑے بھی کیا قرآن کلام اللہ. والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا, ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں. فأثرن به نقعا, پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا, پھر دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. او یار وہ گھوڑے کتنے مقام والے ہیں جن کی قسم اللہ یاد کر رہا ہے. قرآن میں اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ ان کی اداؤں کا بھی ذکر کر رہا ہے. وہ گھوڑے کون سے گھوڑے ہیں؟ نوجوانوں تم سننا توجہ سے, کس لیے کہ تم زیادہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہو. لوگ کہتے ہیں وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ایسے بیان کر. سنو او بھائی, یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر صحابہ بیٹھ کر نا مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے. اے اللہ کہتا ہے جن پر مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھے ہیں ان گھوڑوں کی قسم. اے جس پر مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھ جائیں اللہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے, گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے. تو جو دونوں بیٹے مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے نوابیاں نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے. نوابیاں نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے. نصیباں والیاں نو. کتنی میں نے آیتیں کہا تھا؟ 3. ان 6 تو 7 احادیثاں سنو ذرا توجہ ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا, دیکھو اہل بیت کا ذکر جھوٹی کہانیاں دا محتاج نہیں. ہاں جو میں روایت بیان کروں گا بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ میرے سے پوچھو یہ کہاں پہ لکھی ہے. السمائی کل محرکہ, اور روایت کرنے والی کون؟ اب یہ پتہ لگے گا. روایت جو کرنے والی ہیں نا ان کو عائشہ کہا جاتا ہے. بات اہل بیت اطہار کی آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ نبی پاک کی محبوبیں ہیں, تو کچھ لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ان کو
मां मानना, वो ना मनो वो मोमिना दी मां ने, मुनाफिका दी मां नहीं। हाँ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया वो मोमिनों की माँ। और याद रखना दोस्तों, जिस तरह अहले बैत अतहार पर सदका हराम है ना, अजवाज पर भी हराम है। उलमा फरमाते हैं यही वजह है कि जो अजवाज है वो अहले बैत से बाहर नहीं। वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजवाज के लिए है। मैं यहाँ पे जो एक बात आपको समझाने लगा हूँ ना, देखो आपको अपने सुन्नी होने पर फ़ख्र होगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैं ना लंगर पकाता था, तो मैं इसाले सवाब के अंदर ना मखसूस नाम लेता था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा का, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। कहते हैं एक रात ने ख्वाब देखी, नबी पाक ख्वाब में आए हैं, तो मैं हुज़ूर के सामने गया तो हुज़ूर ने तवज्जो नहीं की। तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप नाराज़ हैं? सुनना ज़रा, जिनकी तवज्जो है ना आपकी रूह तक चैन पहुँचेगा। पता हुज़ूर ने क्या कहा? मेरे नबी पाक ने फरमाया आज भी मुझे खाना आयशा के घर से आता है, जिसने भेजना हो ना आयशा के घर से भेजा करे है। मतलब ये है तू सारे दे नाम लेना, मेरी आयशा का नाम क्यों नहीं लेना? पता हो ये सुन्नी तुम्हारा एजाद है, जब तुम पढ़ते हो ना इसाले सवाब करते हो, या अल्लाह मैं तेरे महबूब की बारगाह में पेश करता हूँ, या अल्लाह मैं अहले बैत की बारगाह में पेश करता हूँ, या अल्लाह मैं अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश करता हूँ, तो पता मुजद्दिद फ़सानी कहते हैं उसके बाद मैंने जब भी लंगर पकाया मैंने अज़वाज का नाम भी लिया, मैंने पंजतन पाक का नाम भी लिया। कहते हैं मुझे बाद में पता लगा हुजूर उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं जो सब का नाम लेते हैं। अब देखो हज़रत आयशा क्या कहती है। ये जो मैंने पहला अनुमान कहा ना, मेरे आका के घराने जैसा घराना कोई नहीं। तवज्जो है आप आपकी, डंडी नहीं है। कोई बंदा भाई देखो किसी बंदे को सौदा पसंद ना आए, ठीक है, तो ये उसकी मर्जी है। हमारे पास यही है भाई, अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर, हमारे जितने भी अकाबिरीन हैं उम्मत का इस बात पर इजमा है, जमहूरी अकीदा नहीं इजमा है। पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। पहला नंबर ये आज जो है ना, वो हमारे घर में चूँकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उसके करीब से गुजरा तो कहने लगा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैं कहा कितों सुने हैं? कवाली। तो मैं कहा कवाली सुन के कीदा नहीं बनाना, हदीस सुन के कीदा बनाना। ये नहीं कि किसी कवाल ने, भाई कुछ लोग कहते हैं जी वो हमारा दिल ये कहता है। ओ भाई तुम्हारा दिल अगर करता है तो तुम चाय पियो, दिल करता है खाना खाओ। ये सहाबा को ऊपर नीचे करना ये दिल के करने की बातें नहीं है, ये फैसले हो चुके हैं। हाँ, हजरत अली कंजुल उम्मत शरीफ पढ़ो, हजरत अली मुर्तज़ा के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा मुझे सबसे बेहतरीन आप लगते हो। आपने कहा मुझे सबसे बेहतरीन कहने वाले ये बता तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। आपने कहा मुझे सबसे बेहतरीन कहने वाले, ये जिनको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं वो बोलो। कहने लगे मुझे सबसे बेहतरीन कहने वाले ये बता तूने सिद्दीक़ अकबर को देखा है? कहने लगा नहीं। आपने कहा मुझे सबसे बेहतरीन कहने वाले फरूक आजम को देखा है? कहता नहीं। आपने फरमाया अगर तू ये कह देता कि मैंने मुस्तफ़ा को देखा है, मैं तेरी धौन ला देनी ही। क्यों? मुस्तफा नू वेख के भी सब तो बेहतर मैनू कह रहे हैं। दूसरी बात सुनो, है तो उदो पता लगेगा ना जो अली पाक ना सामना होएगा। हजरत अली ने कहा अगर तू ये कह देता मैंने सिद्दीक़ उमर को देखा है, मैं तेनू 80 कोड़े मारने सन। उन्होंने वेख के भी बेहतर मैनू कह रहे हैं। तेनू नहीं पता मेरा भी अकीदा है, पहला नंबर अबू बकर दा है। हाँ, खैरुल उम्मा बाद नबी, हाँ अबू बकरी व उमर, ये हजरत अली मुर्तज़ा का अपना फरमान मौजूद है। तो दोस्तान मोहतशम, ये दिल के करने की बातें नहीं, दिल करे तो कुछ और कर लेना, इनके फैसले नहीं तुमने करने। ये हो चुका है फैसला कि पहला नंबर किसका है।
दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, ये फैसले हो चुके। इसलिए हमने उसी अकीदे पर रहना है जो अकीदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिया है, उसी अकीदे पे रहना है जो अकीदा अली अल मुर्तज़ा का था, जो अकीदा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, जो अकीदा दाता अली जवेरी का, जो अकीदा इमाम अहमद रजा खां का, जो अकीदा किबला पीर मेर अली शाह का। और इसी अकीदे के साथ जाओगे ना, इसी अकीदे के साथ जाओगे, तुम्हारे जनाजे बताएंगे बाबे रिजवी की तरह। कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। हजरत आयशा कहती हैं जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह। अब देखो मैं कहूँ मेरे मोबाइल जैसा मोबाइल कोई नहीं, तो भाई कम अज़ कम सारी कंपनियों के मोबाइल तो मैंने चेक किए हो ना, फिर मैं आखा मेरे मोबाइल जैसा मोबाइल कोई नहीं। हज़रत आयशा सदीक़ा कहती हैं जिब्रील ने आके ज़ोर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक और मगारिब की जो ज़मीन है ना उलट पुलट करके देखी है। उलट पुलट करके देखी है, हदीसों पे भी कहो सुभान अल्लाह। उलट पुलट करके देखी है, लेकिन तो जैसा नहीं लभ्या है, आप जैसा नजर नहीं आया। और दूसरी बात सुनो इस पे भी, क्योंकि अहले बैत का जिक्र सुनने आए हो, पता लगे सुन्नी सुन रहा है। या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक और मगारिब को उलट पुलट करके देखा है, आपके घराने से अफजल घराना मुझे नजर नहीं आया। हाथ उठाओ जरा, एक हाथ उठाओ, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और आला हजरत तो कमाल करके कहते हैं क्या बात है रजा, क्या बात है रजा, इस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल। और यूं हाथ करो जरा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अच्छा अंदाजा करो, सीधी हिस्सा सुनाने ते वो साडे मुकाबले च कहंदे ने फलां तरीक की किताब में तो ये लिखा। अंदाजा असी कुरान पढ़ियो कहंदे ने तारीख में ये लिखा। भाई कुरान के मुकाबले में याद ये उलमा मौजूद है, हदीस भी आ जाए और अगर कुरान की नस का खिलाफ लाजिम आए तो हदीस को तरह किया जाएगा। हाँ दोनों कोमल हो सके तो फर्जियत का दर्जा कुरान को है, वाजिब का दर्जा हदीस को दिया जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरसी किताबें भी पढ़ाई ने, असूलुल शाशी मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ। तो वो जो है बाबा आपकी, हाँ इसलिए सुनो दोस्तों, सहाबा जो है ना सहाबा, ये कोई तरीकी लोग नहीं, ये कुरानी शख्सियात है। इनको देखना है कि क्या है, तारीख नहीं देखनी, कुरान देखो। कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। असी कहते हैं कुरान कुरान है, कहते कहते तारीख है, कहती बंदा पूछे तारीख बंदे ने लिखी है, कुरान अल्लाह का कलाम है। तुम की मत मारी गई है कि तुम तारीख को कुरान के मुकाबले में लेके आ रहे हो, हदीस के मुकाबले में लेके आ रहे हो। अब सुनो जरा जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये तो यकीन मानो मैं पहली दफा आपके इलाके में आया हूं, बड़ी मुझे खुशी हुई है यार। आप तो मुझे यूं लगता है कि प्यासे थे कि कोई आए तो ये सुनाए, क्योंकि मुझे पता है आज के दौर में ऐसी बातें कोई सौखा काम नहीं होता। तुसी मेरी सेहत ना जाओ, अकीदे दा मैं पक्का वहां। हाँ या खुदा की कसम, मैं गवर्नर हाउस या कैलिफोर्निया, मेरी आप देखना वीडियो सोशल मीडिया पे, मैं कैलिफोर्निया गवर्नर हाउस के बाहर मैंने हुजूर की खत्म नबूवत पे तकरीर की, उधर लोगों ने खत्म नबूवत के नारे लगाया है। हाँ ऐसा नहीं है जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, जो रात बाहर है वो कब्र के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन कम अज कम जो सुने वो ये तो सुन के कहे ना को बंदे दा पुत्र तकरीर करता व्यासी है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, उसके अंदर ये रवायत मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जो फातिमा से प्यार करे कहो सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया जो अली से प्यार करे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया जो हसन से प्यार करे, जो हुसैन से प्यार करे। हदीस के लफ्ज देखो, फरमाया काना माया फी दराजती यौमल क़ियामा। फरमाया जन्नत में जिस मकान में अल्लाह मुझे जगह अता करेगा ना, उसी में उसको जगह अता फरमाएगा। मेरे शेख ग्रामी जड़े ना शेखुल हदीस ने, मुस्लिम शरीफ पढ़ाते ने, तफसीर जलालैन पढ़ाते ने, तफसीर बजावी पढ़ाते ने, हाँ मिशकातुल मसाबी पढ़ाते ने।
میں انہوں دے ہاتھ 'ਚ ہاتھ دیتا ہے. اللہ دے بندو جی دے ہاتھ 'ਚ ہاتھ دین لوگوں نا وہ دیکھو وہ بھی کسی دے ہاتھ 'ਚ ہاتھ ہے کہ نہیں, یا جنریٹر تے چلدا پیا. ہنسنے والی باتیں نہیں. آج فیض پیچھے سے آتا کوئی نہیں ہے اور آگے سے مرید اکٹھے کری جا رہے ہیں. کنیکشن ہونا ضروری ہے. تار کے تار بھائی دیکھو نا, انجن کے ساتھ بندہ بار میں کنیکشن کے ساتھ بھی ہو, لیکن ہاں وہ باڈی کا تھوڑا سا تعلق ہو انجن کے ساتھ, جتھے انجن پہنچتا ہے نا نال لے کے پہنچتا ہے. تو میرے شیخ گرامی جو ہے نا, علماء جانتے ہیں, استاذ کل مولانا محمد نواز نقشبندی, یہ علماء جانتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے روئے زمین سے ملا جامی ختم ہو جائے فقیر زبان نہیں پڑھا سکتا ہے. ملا جامی کیا ہے یہ علماء سے پوچھو. کبھی کتاب سیدھی کر کے پڑھنا پڑتی ہے, کبھی الٹا کر کے پڑھنا پڑتی ہے. یہ علماء سے پوچھو کہ یہ جامی کیا, تانوں کی تھی سمجھے ہوگے پتہ نہیں جام جڑا اسی بریڈ نہ لا کے کھانے ہیں, اے وہ جام نہیں. ہاں آپ فزکس بھول جاؤ اگر کتاب کو دیکھو ہے کہ کتاب کیا ہے بھائی. تو میں ان کے صاحبزادہ, میں ان کا میرے شیخ گرامی جب اس حدیث کی شرح کرنے لگے نا, کہنے لگے یار خیال آندا ہے نبی پاک کتھے, حضور دا مقام کتھے, تے اسی مکان چ اسی ہوواں گے. ہائے ہائے, میرے جناب فرمان لگے بڑا محل ہوتا ہے نا, ہوتا بادشاہ کا ہے لیکن اندر اندر کوئی جتیاں چکن والے بھی تے ہوندے نے. بڑا جو محل ہوتا ہے ہوتا بادشاہ کا ہے, وہ کھانا پیش کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا, اس کے اندر کھانا بنانے والے بھی تو ہوتے ہیں, کوئی خدمت کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئے تو بولنا. میرے شیخ فرمانے لگے کہ اس مکان میں مصطفیٰ مالک کے طور پر ہوں گے, ہم غلامان مصطفیٰ کے طور کے اوپر ہوں گے. یا رسول اللہ آڈر ہوئے, آئے ہائے, یا رسول اللہ آڈر ہوئے, یا رسول اللہ آڈر ہوئے. وہ کسی نے کہا نا آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہاں بھی, آپ آ جاتے کچھ ناز اٹھاتے ہاں بھی, کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہاں بھی, کبھی دل میں. تے اللہ دے بندے کنا مزہ آنا ہے جی, دو دل چاہنا ہے دیدار مصطفیٰ ہو جانا ہے. جدو دل چاہنا ہے. چادر ہے کسی کے پاس, کسی کو ہے, اللہ تعالیٰ بھلا کرے بھائی آپ دا. صحابہ کرام دا نا طریقہ ہوندا ہے جدوں حدیث بیان کر لگدے سن, جس طرح حضور نے جس انداز چ بیان کیتی ہوندی سی نا اس طرح دی اداواں اپناندے سن. حضرت عثمان غنی وضو کر کے نا مسکران لا پے. ایک صحابی کہتے ہیں وجہ کوئی نظر نہیں آئی آپ مسکراتے ہیں, کہنے لگے بس اسی جگہ پہ نا ایک دفعہ حضور مسکرائے تھے, میں اس لیے مسکرا. تو میں حضرت یہ مشکات المصابیح, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا, مجھے حاجت تھی, تو حاجت پوری ہو گئی, رات کا وقت تھا, تو حضور نے نا کچھ نیچے چھپایا ہوا تھا چادر کے نا, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نیچے کیا ہے, ذرا آپ نے نا وہ تصور ذہن کے اندر لانا ہے. کہتے ہیں فکاشفہ فاذا الحسن والحسین, فکاشفہ وہ اندازہ تو کرو, فکاشفہ فاذا الحسن والحسین. اور یقین جانو آپ کے لیے دعا کی مصطفیٰ نے, آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ نے. میرے آقا نے عرض کی اللہم انی احبہما فاحبہما من احب احبہما, یا اللہ ان دونوں سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار کر, قیامت تک جڑا انہاں نہ پیار کرے انہاں نہ بھی پیار فرمانا ہی ہے. امام علی مقام کا اس سے پڑھ کے کیا بھائی تعارف ہو سکتا ہے. نبی یہ نانا بابا علی یہ اجے بھی پوچھنے حسین کی یہ, نبی یہ نانا بابا علی یہ اجے بھی پوچھنے حسین کی یہ, حسین دی ماں نبی دیتی یہ. ایک ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو میرے ساتھ, اجے بھی پوچھنے حسین.
حیران نے سب یزیدی ٹولے، چڑھ کے نیزے حسین بولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، چڑھ کے نیزے حسین بولے، شہیداں دی اے ہو زندگی یہ، شہیداں دی اے ہو زندگی یہ، اجے بھی پوچھنا بولو نا یار، اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ نبی یہ نانا۔ کنیاں دی ساؤں گئی، چوتھی سنو، راوی کون نے؟ ہائے ہائے، پہلے یہ سنو نقل کرنے والے کون نے؟ داتا علی جویری، کشف المحجوب۔ کہتے ہیں حضرت امام علی مقام نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جائے، یا رسول اللہ میرے دوست نے انہوں کو سواریاں نے، لیکن میرے کو سواری نبی پاک نے جب میرے کو سنایا نا حضور کو رہا نہیں گیا، خدا کی یہ خواب میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک نے نا اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ رکھے، فرمایا حسین تو ساڈے کندھیاں تے آ۔ بات سنو ذرا بھائی، ہم اس طرح کرتے ہیں ذکر اہل بیت، ہمیں یہی آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ امام علی مقام جب بیٹھے نا، یا رسول اللہ وہ جو میرے دوست ہیں نا ان کی سواریوں کی لگامیں بھی ہیں، تو میری نہ تے لگام کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، جی میں تمہیں دکھاواں گا نا تو آپ انکار کر دینا کہ بھائی یہ بندہ ایسے بات کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں سرخ رنگ دا دھاگا حضور نے اپنے منہ چ ڈالیا، ایک سر ایتھوں پھڑایا، ایک سر ایتھوں پھڑایا، حسین یہ والا کھینچتے تھے، حضور ادھر کو جاتے تھے، حسین ادھر والے کو حرکت دیتے تھے، حضور ادھر کو جاتے تھے۔ داتا صاحب کہتے ہیں پتہ یہ چلا حسین کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، جس سے حسین راضی ہو جائے اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور کائنات جانتی ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ جن کے راضی ہونے پہ مصطفیٰ راضی ہوں۔ مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں، شعر بہت بڑھایا اگر آپ سمجھ گئے، ان کی حب مولا کی حب، بہت بڑی بات ہے، ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا رب کی رضا، ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا رب کی رضا، ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت، ایسا قرب ایسی فضیلت۔ پڑھو گے نا تو انہوں پتہ ہے حضرت امام حسین نے کی آکھیا، اے میں اپنی اکھاں نہ حدیث پڑھی، آپ فرماندے نے جڑا اللہ دی رضا واسطے، ایدے واسطے نہیں، اللہ دی رضا واسطے جڑا ساڑھے نہ پیار کرے گا نا اللہ دی رضا واسطے، کل قیامت والے دن او تے میں انج ہوواں گے۔ محسوس کرو ذرا نال کنیاں دی ساؤں گئیاں؟ چار۔ ہوں سنو ذرا اگلی ہے، امام فخر الدین رازی آپ نے نقل کی تھی، نبی پاک نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا شہیدہ، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مغفورہ، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا تائباً، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مؤمنا مستقمل الایمان، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد یزف الى الجنہ کما تزف العروس الى بیت زوجہا، اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ جی تھوڑی جی بھی عربی تو انوان دی ہے نا تو ہی سمجھ جاؤ گے، نبی پاک نے فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا علی سنت و جماعت،
علامہ یوسف نبھانی بلا کے لکھتے ہیں, کہتے ہیں حضور دی آل دا ذکر کریا کرو چہرے چمکتے ہیں. تو میں سوچن لگ پیا پچھلے دنوں چ, میں کہا وہ اینا کرتے ہیں اتنے تو چمک ہے ہی کوئی نہیں. وجہ کی ہے, وجہ کی ہے, آئے ہے. وہ کسی نے کہا علی کے ماننے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے, علی کے ساڈے سامنے رکھتے بھی بزرگ بیٹھے دے نا, چہرہ لاٹا ماردا پیا ہے کہ انہوں نے ہلے جوان جوان تے عجیب و غریب معاملے دل تسی ہے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے, جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا کر کے تحفظ اس ماں کا, علی زادوں نے بتلایا تحفظ کہ اس ماں کا, جو رکھے بغض صحابہ سے علی والے نہیں ہوتے, جو رکھے بغض صحابہ, پڑھو یار کیا ہو گیا ہے, جو رکھے بغض صحابہ سے علی والے نہیں ہوتے. اب اگلی حدیث سنو. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ تو اتنا ادب کرتے سن, امام علی مقام دی نا ایک دفعہ جوتے مبارک دے ہوتے مٹی سی ہے, تو آپ نا اپنے چادر دے نال صاف کر لا پے. وہ کہنے لگے تسی میرے بابا دے دوست ہو تے اے کی کردے پے ہو؟ کہنے لگے میں تے چادر نہ جوتی تہاڈی صاف کرنا پیا, جے لوکاں نوں تہاڈے مقام دا پتہ لگ جائے نا وہ تے تہاڈے پیر بھی نہ تھلے لگن دینا ہے. ہن مینوں دسو اے روایتاں قوم نوں سنا دتی یا جان فرقہ واریت ختم نہیں ہو جاندی؟ انہاں نہیں نا ختم کرنی, دیہڑیاں ختم ہوندیاں نے. ہاں یہ بتاؤ کون کون؟ بخاری میں تمہیں باغ فتح کی بات تو نظر آ جاتی ہے اور وہ بھی تم الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو بتاتے ہو. یہ فرمان نہیں صدیق اکبر کا نظر آتا, صدیق یہ بخاری ہے. واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. صدیق اکبر نے کہا خدا کی عزت کی قسم مینوں اپنے گھر والےاں نال اتنا پیار نہیں جتنا نبی دے گھر والےاں دے نال پیار ہے. اے نہیں کوئی نظر آتی کو بخاری یا مطلب دی گل نکلنی ہے بخاری چوں. یہ یاد رکھنا میرے دوستوں, میری ایک بات ہے, مینوں دسو داتا صاحب اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے رہے نے, مالکاں نے کمی رہن دیتی؟ میں جی تمہیں روایت سنا لگا, توجہ نہ سنیا جی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا اور سنا. ذرا آپ نے نا میری طرف توجہ دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے بزرگ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اس طرح قدم جو ہے نا وہ امام علی مقام کے حضور کے قدموں کے اوپر ہیں. توجہ نہ نظارہ لینا ذہن چ, حضور کے قدموں کے اوپر ہیں, حضور نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. تو کی کہندے پے نے؟ حسین اور نیڑے آ. کہتے ہیں تھوڑا سا آگے حضور نے فرمایا حسین اور نیڑے آ, تھوڑا سا آگے حضور نے فرمایا اور نیڑے آ. کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور کے سینے پر پہنچے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قریب لا کر امام علی مقام کو حضور سونگ رکھے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ سونگ کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا جنتی پھول لیں, مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا سارے. یہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے وہ پوچھ رہا تھا اینکر, انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہ تو اس کے زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب تھوڑے کر لیتے ہو, بغیر تو شرم نہیں آتی یزید کی حمایت کرتے ہو. اینا تو انہوں اگر درد ہے یزید دا, چکو ہاتھ تے دعا کرو یا اللہ سانو یزید نہ چکی. تو انہوں بھی اندروں پتہ ہے وہ دے کرتوتا دا. الحمدللہ الحمدللہ, سانو جدوں مرضی آکھ جتھے مرضی آکھ یہی آکھاں گے یا اللہ امام علی مقام دے نال اٹھانا ہی ہے. اور ہمارا یہ ہمارے بڑوں نے مکا ہے, اپنی نسلوں تک یہ بات بتائیں گے. یزید کل بھی مردہ باد تھا,
یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ اور دیکھو میرے پاس وہ کتاب ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، وہ اندر کر دیتے ہیں، اگر میرے پاس گھر میں پڑھی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، نشانات میں لگایا، اس کے اندر لکھن والا بھی یزید تے اندر لکھدا کی ہے، کہندا امام علی مقام تو تخت کے لیے جا رہے تھے، مینوں اپنے مان نہ دسو، ویسے میں ایک کامن بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جنہوں وزیر اعظم دی سیٹ لبھی ہوئے انہیں کونسلر بننا ہے، تے جنہوں حضور تے کمدے لبے ہون حضور دے تے انہیں یزید دی سیٹ تے بیٹھنا سی۔ ویسے تم کلب کلب کے شعر پڑھتے ہو، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں، جنہ دا گلی چ بستر لگ جائے وہ تھوکتے نہیں ہے، تختے سکندری دے ہوتے ہے، تے جنہ دا گھر لگیا ہے ٹوپی ڈرامہ لگایا ہے۔ یار عجیب بات ہے، یقین مانو ہے، اس لیے نہ اپنی زندگی میں رافضی بننا ہے نہ خارجی بننا ہے، سنی رہنا ہے۔ کی رہنا ہے؟ سنی۔ جماعت علی شاہ صاحب فرماندے سن سائیکل بدلنی ہے بدلنی، گڈی بدلنی ہے بدلنی، مکان بدلنی بدلنی، پر عقیدہ نہ بدلی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ دے نال میری آخری ایک دو بات میری گفتگو مکمل کہ میں نے بھی ابھی 2.5 گھنٹے کا سفر کر کیا، ابھی آپ کو پتہ لگیا تمہیں میں گھنٹہ سوا گھنٹے دے قریب تقریر تمہیں سنا چھڑی ہے، پتہ لگیا؟ اے جی ذکر نہیں تو میں نے دیکھا ہے پونا گھنٹہ ہو جائے کوئی کڑی حال تکتا ہے، کوئی دیکھتا ہے بھائی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بھائی آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں، یہ کن کا ذکر ہے؟ میں صرف ایک سینسیٹیو بات کر کے آگے جا لگا ہوں، یاد رکھنا مال کا چور اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے۔ چولاں پیچھے عقیدہ نہیں بیچنا، چور لب جان گے، عقیدہ نہیں ہے لا لبنا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس نا ان کا ایک مرید آیا تو آ کے کہنے لگا میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا شکر ادا کر۔ انہوں غصہ آ گیا پیر صاحب تے کہنا میں دسیا چوری ہوئی ہو تو کہنے شکر کر، تو بعد میں وہ کہنے لگا زور ہے کیوں آکھیا؟ آپ نے فرمایا میں تاں آکھیا ہے کہ آن والا پیسے لے کے گیا تیرا ایمان نہیں لے کے گیا، تیرا ایمان نہیں لے کے گیا۔ کسی نبی پاک دے کسی صحابی دے متعلق بھی غلط خیال بھی ذہن چ نہیں لے آنا۔ اے دیکھو سوشل میڈیا تے نا نوجوانوں میں تکنا نا، میں کمنٹ شمنٹ بس اوقات پڑھدا وا اپنی ویڈیو تھلے بھی تے ایڈی ایڈی گز لمبی زبان کر کے نا تے صحابہ کرام دے بارے چ بکواس کردے تے انہاں دیاں نا ہن دیکھو 4-5 دن شروع ہوئے نے نا تے انہاں دیاں ٹک ٹاکیاں ویکھو تے جس طرح سب تو زیادہ انہاں نوں وی اہل بیت نال پیار ہے تے 4-5 ویڈیو دے تھلے جاؤ تے کنجریاں تے گانیاں دے نال نچدے پے نے۔ تسی 4 دن واسطے موسمی حسینی بنتے ہو بغیر تو 2 نمبریاں کر دیو، اور اندازہ لگاؤ یار ہم نے علی المرتضیٰ کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ جڑا بندہ بھنگ پیے میں علی دا ملنگ، بھنگ پینا علی دا ملنگ نہیں، نماز پڑھنا علی دا ملنگ ہے، بھنگ پینا علی دا ملنگ نہیں، قرآن پڑھنا علی دا ملنگ ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جڑا بندہ حضرت والا بہتا گندا بندہ ہوندہ پھرے ہو کہ جی میں اب آپ کو کیا بات بتاؤں، اللہ معافی عطا کرے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ گیا، وہ ایک حضرت صاحب وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، دعا ہو رہی ہے یار، سارے کم از کم جنہیں پورے ہاتھ نہ چکنے ہون شرم دے مارے تھوڑے تھوڑے اٹھا لینا، اتنا انہاں دے اندر اللہ جانے کی مام انہاں ہاتھ بھی نہیں چکے ہے، تو انج کر کے نا سارے سامنے ویکھدے پے نے لوگ کی دعا مانگتے، اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ یہاں تک جو ہے نا وہ لوگوں کی کیفیات ہو چکی۔ اس لیے میرے دوستو یہ میں آج آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت او اللہ جڑا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے، اے وہ اللہ نہیں جڑے اج کل جڑے نویں آ رہے ہیں، وہ نہیں، وہ عقیدہ اہل سنت جڑا قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب دا ہے جو داتا علی جویری دا ہے۔ اے عقیدہ رکھو، اگر عقیدے دے اعتبار نہ تہاڈی پکڑ ہوئی کل قیامت والے دن فقیر نو پیش کر دے، دیندا جو کوئی گارنٹی دسو؟ ہاں، کیونکہ سانو یقین ہے خدا کی قسم، اس عقیدے کے ساتھ جو جائے گا حضور قبر کے اندر پہچان بھی نصیب فرمائیں گے، حشر میں شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری بات میری گفتگو مکمل، دیکھو یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو یزید پہ بڑی لعنتیں لوگ برسا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، لیکن اللہ دے بندے ہو اے دیکھو امام علی مقام نو دے نال کی اختلاف سی، آپ اس لیے ڈال رہے ہو نا لعنتیں امام علی مقام، ان کو یہ اختلاف تھا اے اللہ رسول دا نافرمان ہے، یہ شرابی کبابی ہے،
یہ تماشے کراتا ہے, یہ نمازیں چھوڑتا ہے. جس بندے چ خصلتاں پائی جاندیاں نے نا وہ حسینی نہیں جی ہو سکتا. صاف سیدھی بات ہے. اگر کوئی بندہ 2 نمبریاں کرتا ہے, اللہ رسول دے حکم دے نال بغاوت کرتا ہے, تو بھائی وہ کہاں سے حسینی ہو گیا؟ اور تیسری چیز یہ ہے, امام علی مقام اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس یزید دے ہوتے تو لانتا پاندے ہو, تو جڑا ہر محلے کوئی ایک یہو جہا یزید پایا جاتا ہے, وہ بھی کدی مخالفت کیتی جی ہے کہ یار تو ظالم ہے, تو ہے کی کرنا پیا وے ہے, میں وہ تے سارے کرتے پے. یاد رکھنا میری یہ بات میرے دوستو, حسین تو دوسرا نہیں ہونا, حسین دوسرا, لیکن قیامت تک مختلف شکلاں جی یزید ضرور آن گیا, ٹھیک ہے نا. اس وجہ دے نال حق دے نال کھڑے ہون دی جرت پیدا کرو, جتھے حق ہوئے کھڑے ہو. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے کم از کم جملے ہی بول چھڑو, حمایت دے اندر گونگے شیطان تے نہ بنو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی یہ نانا بابا علی یہ اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ حسین دی ماں نبی دیتی یہ اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ. حیران نے سب یزیدی ٹولے چڑھ کے نیزے حسین بولے شہیداں دی اہو زندگی یہ شہیداں دی. پچھلے دنوں نا مرزا جیل بھی کہندا ہے, عجیب و غریب رنگ نے, کہندا ہے تلوار دے اوتے کہندے جی قرآن پڑھتے ہیں, یہ کہانیاں نے کہانیاں. وہ میں کہ اللہ دے بندے تو قرآن پڑھ, اللہ کہندا ہے صرف شہید زندہ نہیں, ان دا ربہم یرزقون, روٹی بھی دینے ہیں. تینوں ہلے تک زندگی دی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کھانے کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اس لیے میرے دوستو قرآن سننے کا, احادیث سننے کا ذوق پیدا کرو ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا قبول فرمائے. واخر الحمدللہ.